بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر موجود تمام ہی تنظیموں کے سربراہان، سیاسی سماجی جتنی بھی تنظیموں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پہ میری بہنیں بیٹیاں یہاں موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں دعاز بیگ کا السلام علیکم. میں اس خطے میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کوئی نہ کوئی مسئلے کو درپیش دیکھا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ اس احساس کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے مسائل پر اور ان کے حل کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. لیکن آج میں ایک سوال آپ تمام لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جتنے بھی اکابرین یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ آپ مسئلے کی جڑ کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیا ہے کہ اس خطے کے اوپر جب کوئی آتا ہے چڑھائی کر دیتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے یہاں پر وہ لاگو کر دیا جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ مسئلہ آخر کیوں درپیش ہے؟ میں اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو کینسر، یہ جو سرطان آج یہاں پر پھیل رہا ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. تو میرے عزیز، میرے بھائیوں، میرے بچوں، جو بنیادی چیز میں نے دیکھی ہے وہ آپ کا اور میرا تتر بتر ہونا. ان تمام مسائل کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم آج تک ایک مٹھی بن کر کھڑے ہو کر دنیا کو دکھا نہیں سکے. تو بتائیے، کبھی روٹی کے لیے روتے ہیں، کبھی بجلی کو ترستے ہیں، کبھی قانون کی بالادستی کے لیے بات کرتے ہیں، اور ہم ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں رہنے والے لوگ، بتائیے کیا کسی طاقت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ جب ہم ایک مٹھی بن کر نہیں چل سکتے تو کیا ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ یہ جو ناسور ہے کشمیر کی ریاست کے اندر کہ قبیلہ ازم میں، برادری ازم میں تمام لوگوں نے اپنی اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، تو کیا بتا سکتے ہیں آپ کہ آنے والی جو طاقت ہے، آنے والا جو دشمن ہے، اس کو آپ مکہ مار کے گرا سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ ایک مٹھی بن مٹھی نہیں ہو جاتے، جب تک کہ آپ کا تعارف صرف اور صرف ایک کشمیری نہیں ہو جاتا، آپ اپنے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. کیا ستم ظریفی ہے کہ آج اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں آپ اور میں یہاں پہ گندم کے ایک ایک دانے کو ترستے ہیں. وہ لوگ جو یہاں پر کسی قانون کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ سمجھتا ہے بھینس اسی کی ہے، تو اس کے لیے خود کو متحرک کریں. آپ ایک مٹھی بن کر چلنے کی کوشش کریں. برادری ازم، قبیلہ ازم کو سائٹ پہ رکھ دیجئے، تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہجیرہ میں نے پہلا جلسہ کیا تھا تو اس میں میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ ہم سب ایک ہیں. آج خوشی ہوئی کہ یہاں پر میں نے یہ جملہ دیکھا، ہم ایک ہیں. جب تک ایک یونٹ بن کر، جب تک ایک اکائی بن کر آپ اپنی قوت کو جمع نہیں کر لیتے تو آپ اس سامراج کا، آپ اس ظالم نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا ہو کسی کی جرت، کیا ہو کسی کی مجال کہ ایک دیوار بن کر کھڑی ہوئی قوم کے ساتھ کوئی ظلم کر سکے؟ آج اس ہجیرہ ہسپتال کا حال دیکھیے کہ جب میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور میں نے ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی تو کسی نے کہا کہ فلانا سردار ہے، کسی نے کہا کوئی راجہ ہے، کسی نے کہا کوئی ملک ہے، کوئی مغل ہے، کوئی ککھڑ ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا. آپ یقین جانیے میں تو یہاں جب آئی ہوں تو حیران رہ گئی کہ میں نے تو صرف، میرے والدین نے مجھے بتایا تھا کہ ہم جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم کشمیری ہیں. جب مجھ سے سوال کیا گیا کہ وہ بھائی کشمیری تو آپ ہیں، مگر کون سی کشمیری ہیں؟
میں شام کو والد صاحب کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا وہ مجھ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کون سی کشمیری ہیں، تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیا جواب دینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ ان کو بتائیں کہ آپ کی برادری کا نام کیا ہے، وہ قبیلے کا نام پوچھتے ہیں۔ تو جب آپ کو میرے تعارف کے لیے برادری، قبیلہ، کنبہ جاننا ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ یہاں پر حق اور سچ کی آواز بن کر اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ کیا تعارف کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کے لیے یہ تسلی کافی نہیں ہے کہ وہ اس دھرتی پہ رہنے والا کوئی شخص ہے، کوئی انسان ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں ان تمام جو 5 مطالبات کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مان لیے جائیں اور آپ کی آواز میں اتنا دم ہو کہ اگلے 10 بار سوچیں کہ کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسی چیز یہاں پر لانے سے پہلے ان لوگوں سے ڈرو، کیونکہ وہ ایک مٹھی ہیں، اور آپ یقین جانیے جتنی ایجنسیز کام کرتی ہیں ان سے بھی جب آپ ان کی معلومات کو دیکھیں تو وہ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ فلانے برادری کا فلانا سردار ہے، یا مغل ہے، یا پتہ نہیں ایک اور کچھ برادریوں کے کچھ اور بھی بڑے سارے نام ہیں۔ تو آخر ان کو پتا ہے کہ وہ جو انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اصول بنا کر گیا، تو ان کو پتا ہے کہ ان کو الگ الگ کر دو، آپ کا کام چلتا رہے گا۔ تو آپ اگر دشمن کے ہاتھ کھیلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی اور منشا ہے، اور اگر واقعتاً آپ جموں کشمیر کی ان شہیدوں کے لہو کی قدر کرتے ہیں، یہاں سے اس پار تک کے ان سسکیوں کی قدر کرتے ہیں، ان نوجوانوں کی قدر کرتے ہیں، ان ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی قدر کرتے ہیں، تو آج یہاں عہد کیجئے کہ ہم ایک مٹھی بن کر کھڑے ہوں گے اور اس سامراجی قوتوں کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کھیلنا آسان نہیں ہے، اور یہ بہنیں بیٹیاں سب اپنے بھائیوں اپنے بچوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گی جب ان کو پتا ہوگا کہ سچ کا وہ جذبہ ہے۔ اور یقین جانیے رب العزت نے اس سچ کے جذبے کے اندر اتنی برکت ڈالی ہے کہ وہ غیب سے اپنی مدد بھیجا کرتا ہے، تو اس ریاست کے اوپر اپنی خیر اور برکت اسی وقت ہوگی جب آپس میں دل کی کدورتوں کو ہم دور کر لیں گے، آپس میں اکٹھے ہو کر آپس میں اپنے مسائل کے لیے ایک دوسرے کا بازو بنیں گے، ایک دوسرے کا کندھا بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ بہت معمولی بات ہے، آٹے کی سبسڈی بہت معمولی بات ہے، ہم لوگ ہی کتنے ہیں؟ ہم 40 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے، جس میں سے 15 لاکھ یا 12 لاکھ تو باہر چلے گئے، تو آپ اور میں تو گنتی کے نفوس ہیں۔ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے پاکستان کے 3 سے 4 اگر حلقوں کی بات کی جائے، ایک ڈسٹرکٹ کی آبادی 40 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، تو کیا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم یہاں پر ان تمام باتوں کو منوا نہ لیں؟ تو ان باتوں کو منوانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ آپ اپنے تعارف میں ان کو صرف یہ بتائیں گے کہ جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم کشمیری ہیں، پل کے پار جاتے ہیں تو سارے ہی ہم الگ ہی قسم کی ٹون میں آ جاتے ہیں، اور پل کے اس پار جب آتے ہیں تو سب اپنی اپنی ایک الگ اس طبیعت میں آ جاتے ہیں۔ تو خدا را ایسا مت کیجئے، مل جل کر چلنے میں جو برکت ہے اسی میں کامیابی ہے۔ اور وہ علامہ اقبال کہہ کر گئے تھے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ کیوں پس رہے ہیں اس ظلم کی چکی میں؟ تو سب سے پہلے 4 انگلیاں، جب آپ ایک انگلی ادھر اٹھاتے ہیں تو 4 آپ کی طرف آتی ہیں۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم خود تمام لوگ اپنے مدار میں اپنی جگہ پر سچائی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تو یقین جانیے کہ رب جب یہ کہتا ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے،
ایک انسان کی نیت کی وجہ سے، تو یہ آٹا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر تو آپ وہ ہوں گے جو دنیا کو آٹا دیا کریں گے۔ پھر ہم کیوں سستی بجلی، سستی، ہم کوئی فقیر ہے کہ ہمیں کوئی سستی بجلی دے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس دھرتی کے اوپر کوئی غریب نہ رہے اور ہم کسی سے بھیک مانگے آٹا سستا دو، بجلی سستی دو، نہیں دو بھائی سستی، جو دل چاہے قیمت لگاؤ، کیونکہ جب آپ اور میں خود کفیل ہوں گے، آپ کے اور میرے پاس آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا، تو ہم کیوں فقیر بنے ہوئے؟ ہمیں فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ ہاتھ ہونے چاہیے جو دنیا کی مدد کر سکیں۔ ہماری جیب میں اتنی استطاعت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، ریاست سے باہر کے لوگوں کو مدد کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اکٹھے ہو جائیں۔ وہ رب تعالیٰ ہے راستے دکھائے گا، وہ رب ہے جو آپ کو نوکریاں بھی دے گا، جو آپ کو رزق بھی دے گا۔ یہ انسان کیا ہے؟ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو آپ سب سے اسی گزارش کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اور میں یہ چاہوں گی کہ میری ان تمام باتوں پر آپ ضرور غور و غوص کریں اور بیٹھیں، اور اس کے اوپر آپ آئیں کہ ہم ایک جان ہو کر اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں، چاہے وہ آزادی کی ہو، چاہے وہ بنیادی سہولتوں کی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔